نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ کل اسلام آباد میں علماء کی کانفرنس تھی، وہاں پر مفتی تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ جنگ تو اب آخری جنگ ہے، یہ فلسطین مسجد اقصی کی آزادی تک جاری رہے گی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ یہودی فوجی وہ مسلمانوں پر بمباری کرنے کے بجائے نہتے اور بچوں اور عورتوں کو مارنے کے بجائے دو بدو آ کر حماس مجاہدین کا مقابلہ کریں۔ یہ انہوں نے فرمایا کل پرسوں کہ اسلام آباد کے پروگرام کے اندر۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے ایمانی بصیرت لوگوں کی چلی جائے گی، وہ اسے تسلیم کر لیں گے، اور دجال جب آئے گا، اصفہان شہر ہے، اس کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے کندھوں پر ایرانی چادریں ہوں گی۔ اب آج کے اس دور کے اندر سب سے زیادہ یہودی ایران کے اندر موجود ہیں، وہاں مسلمانوں کی مسجد کوئی نہیں ہے ہماری، لیکن ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ہے، یہ وہی دھوکہ ہے جو حزب اللہ آج دے رہا، جو حضرت حسین کو ان ظالموں نے دیا تھا۔ حضرت حسین کو بلایا، شہید کر دیا۔ آج ان مجاہدین کے پیچھے پراپیگنڈا تو کرتا کہ ہم کھڑے ہیں، حقیقت میں ان کو مخالف۔ شام کے اندر، عراق کے اندر ان ظالموں نے ہمارے کتنے سنی مسلمانوں کو شہید کیے، 20 لاکھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا لے کر چلے گا، یعنی وسائل اس کے پاس ہوں گے، اور چلے گا اس تیزی کے ساتھ جیسے بادل، ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں۔ آسمان پر بادل دیکھیں آپ نے کس تیزی سے چلتے ہیں، ایسے دجال چلے گا، اور زندگی اور موت ہوگی اس کے پاس، خزانے اس کے پاس ہوں گے، نقلی جنت اور جہنم اس کے پاس ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو جنت دکھائے گا، جو اس کے مخالف اہل ایمان ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ اور ایسے ہی وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا، پانی، آگ اور غذا لے کر وہ چلے گا، اور زندگی اور موت، اور جیسے جیسے دجالی دور قریب آ رہا ہے، اس کے اندر بہت تفصیل ہے، وقت بہت مختصر ہے، بات کرتا میں۔ ایسے ہی عالم غیب سے عالم شہود میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ حدیث کے اندر جیسے آتا ہے مال و دولت پر قبضہ اس کا ہوگا۔ آج کل معیشت کے 2 ادارے ہیں جن کے پاس معیشت کی کنجی ہے، جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، اس کے پیچھے یہودی ہیں۔ آہستہ آہستہ آج کل کے دور کے اندر بھی ہمارے جیب سے پیسے، کرنسی نکلتی جا رہی ہے۔ ہم یہ جو کریڈٹ کارڈ جو ہے، اب یہ کرنسی کا دور ختم ہو جائے گا، آنے والے دور دجال کا جو ہی اس کی تہذیب قریب آتی جائے گی، کرنسی ختم ہو جائے گی، کریڈٹ کارڈ چلے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ جو بھی دجال کا مخالف، دجالی تہذیب کا مخالف ہوگا، اس کا کریڈٹ کارڈ بلاک ہو جائے گا، کرنسی ان کے پاس چلے گی۔ اور ایسے ہی آج کل آپ دیکھتے ہیں عصر حاضر کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ مصنوعی قسم قسم کے غذائیں ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، لوگ قدرتی غذاؤں سے نکل کر مصنوعی غذاؤں کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے ہی قدرتی پانی کی جگہ منرل واٹر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ پانیوں پر وہ قبضہ لے رہے ہیں، دجال کی تہذیبیں، دجالی قوتیں۔ اور یہ منرل واٹر جو ہے، یہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور، ان نے دجال پر بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک صاحب نے اس کی ایک کمپنی قائم کی پانی کے لیے، تو جب اس کا NOC لینے کے لیے وہ گئے تو انہوں نے کہا اس پانی کی باقی تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اس میں وہ قطرے ڈالے ہیں، وہ قطرے کون سے ہوتے ہیں؟ آج کل لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس پانی کے اندر جراثیم ہے، قدرتی پانی قدرتی ہوتا ہے، اس میں جراثیم ڈالتے ہیں X اور Y، قدرتی طور پر
عکس کا مادہ غالب ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے اور وائی کا غالب ہو تو بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے قدرتی طور پر. لیکن وہ جو منرل واٹر ہے اس کے اندر عکس کے قطرے نہیں ڈالے جاتے, وائی کے قطرے ڈالے جاتے. یہ تحقیق موجود ہے. آج کل لوگ اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے, لوگ یہی پانی کی بوتلیں لے کر پھر رہے ہیں اور ایسے ہی مصنوعی جو ہے دیسی علاج کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسے قانون بن رہے ہیں کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کی ادویات